السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ معزز سامعین اکرام، آج میں جس موضوع کے تحت لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عربی کی راہیں تنگ نہیں بلکہ کشادہ ہے۔ آج مسلم سماج میں ایک بات کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ عربی پڑھ کر کیا ہوگا، یہ علم تو فقیری ہے۔ آج ہماری غلط فہمیاں ہیں، ہمارے اندر غلط فہمی ہے کہ عربی پڑھ کر کیا ہوگا، یہ علم تو فقیری ہے۔ جی نہیں، یہ علم فقیری نہیں بلکہ علم امیری ہے۔ اس کے لیے ہمیں راستہ اختیار کرنا پڑے گا، راستہ چننا پڑے گا۔ عربی یہ زبان یہ دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ انگلش زبان کے بعد دوسری زبان عربی ہے۔ اس عربی کو اگر اچھی طرح سیکھا جائے تو انشاءاللہ کامیابی قدم چومے گی۔ لیکن ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ عربی پڑھ کر کیا ہوگا، علم تو فقیری ہے۔ اس لیے بڑے گھرانے کے بچے عربی کی تعلیم حاصل نہیں کرتا ہے، عربی کی تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہمیں عربی کے راستے، عربی کے طریقے ہمیں معلوم نہیں۔ جب ہم عربی کے طریقے اور راستے سے آشنا ہو جائیں گے تب ہم اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو تم اس کے نام سے، اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو تم اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو پیدا کیا، پوری کائنات کو پیدا کیا۔ لہذا پڑھنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کلام پاک کے اندر سب سے پہلے نماز کی بات اللہ نے نہیں کہا، روزے کی بات اللہ نے نہیں کہا، حج کی بات اللہ نے نہیں کہا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے علم کی بات کہا ہے، تعلیم کی بات کہا ہے کہ تم سب سے پہلے علم حاصل کرو، سب سے پہلے تم
کیا کرو؟ نالج حاصل کرو. گویا کہ پتہ چلا علم، نالج سب سے بڑی چیز ہے. جب تک ہم عالم نہیں ہوں گے، جب تک ہم شکھت نہیں ہوں گے، ہم دنیا سے ناواقف ہوں گے. اس لیے یہ عربی ایک بہت اچھی زبان ہے، یہ قرآن و حدیث کی زبان ہے. جب ہم قرآن کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنے کے لیے، قرآن کے اسرار و رموز کے تہ میں جانے کے لیے ہمیں عربی زبان سیکھنا چاہیے. عربی زبان جب اس میں آپ کی مہارت ہوگی، جب عربی میں آپ ماہر ہوں گے، تو آپ کے لیے جاب کی کوئی کمی نہیں ہوگی. آپ کو جاب ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، آپ کو کام ڈھونڈنا نہیں پڑے گا. آپ کو لوگ لالٹین لے کر تلاش کر آپ کو لے جائیں گے. چونکہ عربی کے ماہر، عربی کی مہارت رکھنے والے بہت کم ہیں. پہلی بات تو یوں ہے کہ ہماری عربی زبان پر مہارت نہیں. عربی زبان پر مہارت ہونی چاہیے. عربی زبان کو صحیح سے سیکھنے کے لیے، عربی زبان کو کیپچر کرنے کے لیے، عربی زبان کا ماہر بننے کے لیے ہمیں اچھے ادارے کی طرف رخ کرنا چاہیے، ان اداروں کی طرف جانا چاہیے. ہمارے پاکوڑ اور بنگال یہ بگڑے ہوئے ماحول ہے. مدارس تو بہت ہے، مدرسے تو بہت ہے، لیکن کام کے مدرسے ایک بھی نہیں. نہ اچھی تعلیم ہوتی ہے، نہ اچھی تربیت ہوتی ہے، نہ کسی زبان پر ماہر ہوتے ہیں، نہ کسی فن میں مہارت ہوتی ہے. ہمارے بنگال اور پاکوڑ علاقے کے جتنے مدرسے ہیں، ان مدرسوں میں جیسی تعلیم ہونی چاہیے تھی ویسی تعلیم نہیں ہو رہی ہے. یہ ماحول بگڑا ہوا ماحول ہے. ہمارے ادھر اچھی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے بچے اچھے عالم نہیں ہو پا رہے ہیں. کسی فن پر اس کی مہارت نہیں ہو رہی ہے، ماہر فن نہیں ہو رہے ہیں، اچھی ڈگریاں نہیں ہو رہی ہیں، اونچے مقام تک، منزل مقصد تک پہنچ نہیں پاتے ہیں. لہذا ہمیں جاننا چاہیے کہ بچوں کو صحیح ڈھنگ سے صحیح تربیت، صحیح تعلیم دینے کے لیے ان راستے کو چننے کی ضرورت ہے، ان راستے کو جاننے کی ضرورت ہے جن راستے سے بچے آگے بڑھ سکتے. آج بڑے فخر کی بات ہے، بڑے پراؤڈ کی بات ہے، ہمیں فخر ہے کہ آج جھارکھنڈ کی سرزمین پر، مغربی بنگال کی سرحد پہ، جھارکھنڈ اور پاکوڑ کے سرزمین دیوتلا کے اوپر، دیوتلا کے سرزمین پر ایک تاریخی مدرسہ قائم ہوا ہے. یہ شاخ بنی ہے، یہ جامعہ سلفیہ بنارس کی شاخ بنی ہے. یہ دیوتلا مدرسہ، اس کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا، خواب سپنا ساکار ہوا. ہم لوگ اتر پردیش کی ماحول کی بات کیا کرتے تھے. اتر پردیش کے ماحول کی بات کو ہم اکثر بولا کرتے تھے، ان کا ذکر ہوا کرتا تھا. لیکن آج اتر پردیش جیسا ماحول آج دیوتلا کی سرزمین پر ہے. دیوتلا کی سرزمین میں بچے جتنے ہیں، سارے بچے
بڑی محنت سے پڑھتے ہیں، اور رمضان کے بعد تقریباً 100 بچے کا داخلہ ہوا ہے، ایڈمیشن ہوا ہے۔ ان بچوں کو چن کر لیا گیا، یہ بچے چن کر لیے گئے ایگزامینیشن کے ذریعے۔ ٹیسٹ ایگزام کے بعد تقریباً 200-250 بچے امتحان دیے تھے، صرف 100 بچے کامیاب ہوئے۔ آج دیوتلہ مدرسہ جامعہ سلفیہ بنارس کی شاخ ہونے کی وجہ سے آج بچے دنیا کی ہر گوشے سے آ رہے ہیں۔ 24 پرگنہ سے بچے آ رہے ہیں، مالدہ سے بچے آ رہے ہیں، فرقہ سے بچے آ رہے ہیں، مختلف گوشوں سے بچے جھنڈ کے جھنڈ مدرسہ کی طرف آ رہے ہیں۔ صرف اور صرف ان کا مقصد ہے ایک اچھے عالم دین بننا۔ اس ساکھ سے بڑی محنت کے بعد، بڑی مشقت کے بعد، جد جہد کے بعد یہ بچے پاس کرتے ہوئے جامعہ سلفیہ بنارس جائیں گے، اور جامعہ سلفیہ بنارس میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد، وہاں پر عربی زبان میں ماہر ہونے کے بعد، کسی فن پر مہارت حاصل کرنے کے بعد بچے کہاں جائیں گے؟ اچھی ڈگری حاصل کرنے کے بعد، اچھے نمبرات سے پاس کرنے کے بعد بچے سعودی عرب جائیں گے۔ سعودی عرب کے اچھے یونیورسٹیوں سے جامعہ سلفیہ بنارس کا ملحق ہے، ایفیلیٹڈ ہے، کنیکشن ہے، کانٹیکٹ ہے۔ جامعہ سلفیہ سے بچے جامعہ سلفیہ یونیورسٹی، بیرون یونیورسٹیوں سے، ملک کے باہر یونیورسٹیوں سے ان کا تعلقات ہے، کانٹیکٹ ہے۔ جیسے مدینہ یونیورسٹی ہے، جامعہ ام القری یونیورسٹی ہے، اسی طرح بہت ساری یونیورسٹیوں سے ان کا تعلقات ہے، رابطہ ہے۔ اسی طرح ہندوستان کے جانے مانے یونیورسٹیوں سے اس کا کانٹیکٹ ہے۔ بچے جامعہ سلفیہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد بچے جواہر لال یونیورسٹی جا سکتے ہیں، بچے جامعہ ملیہ یونیورسٹی جا سکتے ہیں، بچے جامعہ ہمدرد یونیورسٹی جا سکتے ہیں۔ بچے مختلف یونیورسٹیوں میں داخلہ لے سکتا ہے۔ جامعہ سلفیہ کی ایسی ڈگری ہے، ان کی ڈگری کی ترجیح دی گئی ہے، اچھے یونیورسٹیوں میں داخلہ ہوں گے۔ لہذا عربی کی راہ تنگ نہیں، عربی کی راہ چھوٹا نہیں بلکہ بڑا ہے۔ آپ کو راستہ اور طریقہ جاننا چاہیے۔ آپ کا بچہ جب مدینہ یونیورسٹی جائیں گے، وہاں سے کسی فن پر، کسی سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کریں گے، آنرس کریں گے، آپ کے بچے کا اچھا سے اچھا جاب لگ سکتا ہے۔ جیسے پاکڑ کے سرزمین میں علامی ایک گاؤں ہے، وہاں پر اچھے مدنی ہیں، مدنی یونیورسٹی سے پاس کیے ہوئے ہیں، اور سعودی عرب میں نوکری بھی کر رہے ہیں، سعودی عرب میں جاب کر رہے ہیں۔ جیسے ایک جانے مانے عالم ہے بشیر الدین مدنی، ماشاءاللہ اچھی خاصی تنخواہ مل رہی ہے، بہت بڑی تنخواہ، بڑی رقم سعودی عرب سے مل رہی ہے۔ اس لیے عربی کی راہ تنگ نہیں بلکہ کوشادہ ہے۔ ہم کو اس راہ، اس طریقے کو جاننا چاہیے، اس راستے سے ہمیں آشنا ہونا چاہیے۔ لہذا جب ہم ہمارے بچوں کو دیوتلہ مدرسے میں یا جامعہ سلفیہ کی دیگر جو اور شاخیں ہیں، اڑیسہ میں ہے اور کولکاتہ تیلنی پاڑا میں ہے، وغیرہ وغیرہ مختلف جگہوں میں جامعہ سلفیہ کی شاخیں ہیں، برانچ ہیں، ان برانچ میں جب ہمارے بچوں کو داخلہ کرائیں گے، ایڈمیشن کروائیں گے، ان برانچ سے بچے
جامعہ سلفیہ بنارس جائیں گے، جامعہ سلفیہ بنارس سے اگر اس کی سند اچھی ہے، اچھے نمبرات سے وہ پاس کیے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس کا موقع مدینہ یونیورسٹی میں لگ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی مواقع ہے، موقع ہے، تو چاہے تو ہندوستان کے کسی بھی یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتے ہیں، آنرس کر سکتے ہیں، ایم اے کر سکتے ہیں، گریجویشن کر سکتے ہیں اور ٹرینڈ ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے صوبے میں جا کے وہ جاب کر سکتے ہیں۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں آپ گریجویشن کیجئے، آنرس کیجئے، ایم اے کیجئے، پی ایچ ڈی کیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو اپنی صوبے میں ہندوستان کے کسی بھی کونے میں آپ کو نوکری مل سکتی ہے، بشرطی کہ آپ کو محنت سے پڑھنا پڑے گا، آپ کو ماہر فن ہونا پڑے گا۔ لہٰذا ہمیں پتہ چلا کہ عربی کی راہ تنگ نہیں بلکہ کشادہ ہے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہم عربی کو صرف فقری علم سمجھتے ہیں، یہ فقری ہے، عربی صرف اور صرف مسجد کی امامتی اور ملا گیری کرنے کے لیے ہی ہے، جی نہیں۔ عربی زبان میں اگر آپ کی مہارت ہو، فن عربی میں اگر ماہر ہو جائیں تو آپ کے لیے کیا راستے کشادہ ہے، آپ کے لیے جگہ بہت ہے، کہیں بھی آپ کو جاب لگ سکتا ہے، آپ کو نوکری مل سکتی ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جیسے کہ خاص کر یہ گمانی بیلٹ کے بچے اور مغربی بنگال کے کچھ بچے اسی انداز میں پڑھتے ہوئے، تعلیم حاصل کرتے ہوئے، اسی طریقے پر تعلیم حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے اور ہماری یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ علم فقری ہے، یہ علم فقری نہیں بلکہ امیری ہے۔ آپ اپنے بچوں کو صحیح ڈھنگ سے تعلیم دیجئے، جامعہ سلفیہ کے برانچ میں داخلہ ایڈمیشن کروائیے، پھر بنارس بھیجیے، پھر بنارس سے آپ کے بچے کی تقدیر اگر اچھا ہو تو بیرون ممالک فورن کنٹری جا سکتے ہیں، وہاں سے اچھی ڈگری کرنے کے بعد اس کا جاب لگ سکتا ہے۔ اس کے باوجود اس کے سوا اور بھی مواقع ہیں اور بھی راستے ہیں، وہ ہندوستان کے جانے مانی یونیورسٹیوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ علم فقیری نہیں بلکہ امیری ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔